قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ لفظ قل قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے قاف انچی والا پیش لام قل، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، آپ دنیا والوں کو اس بات کی خبر دے دیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، جبکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی زبان نبوت سے دنیا والوں کو اس بات کی خبر دے دیں کہ میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات کی نافرمانی کروں تو میں بھی کل قیامت کے دن ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے ماتھے انور پہ ختم نبوت کا صحرا سجا کے بھیجا ہے، اور آپ کی گفتگو کو، آپ کی باتوں کو اپنی باتیں اور اپنی گفتگو قرار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب ان ایسی شخصیت سے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کروانا انہی کی مثال دے کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ماننے والے، ایمان والے اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر آمنہ کے لال بھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن، اللہ نے محبوب کو فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کی بھی خبر دے دیں کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی رحم کیا کہ جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اور سب سے بڑی کامیابی ہے جو وہ پا چکا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ کی رحمت کو پانا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی خوشی اور غمی کو، اپنی شادیوں کو، اپنی ازدواجی لائف کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق مینج کریں، اور کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کریں، چونکہ اللہ خالق و مالک کی نافرمانی سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں بھی کروں تو میں اللہ کے اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دہاڑے جہنم کی آوازیں نکلیں گی، جب وہ تھر تھرائے گی، اتنی ہیبت ناک آوازیں ہوں گی کہ پوری دنیا کے لوگ سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ایون کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان آوازوں کو سن کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور پوری دنیا کے لوگ اور تمام کے تمام انبیاء و رسل اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے؟ وَيَقُولُ رَبِّي لَا أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، پوری دنیا اور دنیا کے اندر تمام کے تمام آنے والے انبیاء و رسل وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اپنے رب رحمان سے گزارش کہیں گے کہ یا اللہ آج کے دن ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، صرف یہ کہ ہماری جانوں کو محفوظ کر لے۔ حالانکہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیاء و رسل، ان سب کو اس بات کا ادراک ہوگا تو ہم تو اللہ خالق و مالک کے مبعوث کیے ہوئے تھے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمام کے تمام لوگ انبیاء و رسل سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ آج کے دن ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے الا یہ کہ ہماری جانوں کو محفوظ کر لے۔ تو جب ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، جب ہم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، جب کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، جب ہم کسی وارث کے وراثت کو ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، جب ہم کسی کے اوپر ناجائز کیس کرواتے ہیں یا کسی کی جگہوں کے اوپر ناجائز قبضے کرتے ہیں، تب ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی عذاب تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو نامہ اعمال ملے نہیں ہے، ابھی تو ترازو قائم نہیں کیے گئے، ابھی تو پل صراط آنے والا ہے، ابھی تو صرف جہنم کی آوازیں سنی ہے تو پوری دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ بائیں ہاتھ کے اندر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑائے گا اور اس دن کی شدت اور پل صراط سے گزرنا، وہ کیسا منظر ہوگا۔ ابھی تو جہنم کی آواز سنتے ہی پوری دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی سوال نہیں کرتے الا نفسی، مگر ہماری جانوں کو محفوظ کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔